ہاں دوستو، کیسا رہا آج کا سیشن؟ یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور اسپیشلی وہ مڈ ڈے کال جو آج آپ کو دوران سیشن دی گئی، اس کے بعد جو مارکیٹ اور جن اسٹاکس پر ہم نے بات کی گئی ان کی پرفارمنس یقیناً آپ نے انجوائے کی ہوگی۔ دیکھیے، اسی لیے آپ کو تھوڑا آگے جا کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کچھ درست فیصلے دوران سیشن خود سے لے سکیں۔ کوئی بھی انالیسس حرف آخر ہوتی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اس میں انوالو کریں تو آپ مزید بہتر سے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین 24 جنوری کی کال لے کر آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کینڈل اسٹک کورس کی، جو سینٹیمنٹل انالیسس اگر آپ دوران مارکیٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، لائف مارکیٹ میں درست فیصلے کرنا چاہتے ہیں، سسٹینیبلٹی، ایگزارشن، پروفٹ ٹیکنگ، پینک، ایکسائٹمنٹ، ان تمام رجحانات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ سینٹیمنٹل انالیسس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی کی ایک کاوش ہے یہ کینڈل اسٹک پیٹرن کورس۔ اچھا جناب، آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ آج کا سیشن، اگر اس کو میں آپ کو مختلف قسم کے چارٹ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ جو اوپر چارٹ ہے وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے سی 100 کا جو ہے چارٹ ہے، اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہو پری اوپن کے ساتھ ہی جو لو بنا، وہ میرے لیے کبھی بھی اہم نہیں رہا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ میں ہمیشہ پری اوپن میں اس طرح کی مووز ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اوپر یا نیچے۔ جو گفتگو ہماری جو آفٹر مارکیٹ گوسپ ہوتی ہے اس کے نتائج کی شکل میں یہ نکلتا ہے، تو ہم نے وہ دیکھا۔ مگر الحمدللہ اس نے 63,494 کو پھر بھی سیکیور کیا، اور پھر ہم نے ریکوری دیکھی، اور ونس انڈیکس اسٹارٹڈ ٹریڈنگ ابو 63,945، پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے اس ٹریگر کو ہٹ کر دیا 64,157، جس کے اوپر ہمیں آج تیزی کرنی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو 2 ہدف دیے تھے، 2 ٹارگٹس، ایک تھا 64,278، اور ایک ٹارگٹ تھا جناب آپ کا 64,672۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آج ہم کم و بیش ہی اپنے دونوں ٹارگٹ اچیو کر کے بیٹھے ہیں، 64,278 کو بھی اور 64,672 کو بھی، اس لیے کہ اگر آپ آج کا ہائی دیکھیں تو 64,658 کا ہے، تو کم و بیش میرے حساب سے یہ دونوں ٹارگٹ اچیو ہو گئے ہیں۔ اچھا جناب، اس کے بعد پھر مارکیٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ میں تسلسل قائم رہا، اور 278 کے اوپر ہی مارکیٹ ٹریڈ کرتی رہی، اسی لیے ہم کو 3 ساڑھے 3 بجے ہم اپنا دوسرا اور آخری ٹارگٹ بھی اچیو کر پائے۔ اب آپ نیچے والے چارٹ میں دیکھیں تو یہ اس میں یہ ڈیلی اور آورلی چارٹ میں نے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو کل بھی آپ کو دکھایا تھا، آج بھی دکھا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ڈیلی چارٹ میں کیا شکل بننے جا رہی ہے اور آورلی چارٹ میں اس کی شکل کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں اگر ہم آنے والے سیشن کو سمجھیں۔ اگر آج کی مڈ ڈے کال آپ نے سنی ہو تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو پی پی ایل، او جی ڈی سی اور اس طرح اسٹاکس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اب ان کی مووز کیا بنیں گی، ابھی تک کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم وہ 12 بجے ڈسکس کر رہے تھے، اور پھر آپ نے اس کے بعد ان کی مووز بھی دیکھی۔ اسی طرح انڈیکس کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک خاص بات بتائی تھی کہ بے شک والیوم سے شروع میں کم ہے، مگر مجھے پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو دیے گئے ٹارگٹ ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ کنسسٹنسی میں پائی جاتی ہے، بلز میں تسلسل پایا جاتا ہے، اور میں نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ پچھلے 2 سیشنز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ والیوم کا فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، تو میں نے یہ بات وہاں پر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انڈیکس جب اس طرح بیہیو کرتا ہے اور چند اسٹاک اگر مسلسل کنسسٹنسی دکھاتے ہیں تو باقی جو اسٹاکس ہوتے ہیں وہ سلولی اینڈ گریجولی اس کو جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مارکیٹ میں ایسا ہو گیا، یعنی کہ بریک آؤٹ ہو گیا، مگر تسلسل کا قیام اور تسلسل کی جو موجودگی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہمارے لیے کسی حد تک خوش آئند ہے۔ اور باقی اسکرپٹ کو انفرادی طور پہ ہم اسکرپٹ کال میں ڈسکس کریں گے، اس میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل ملے گی، کون سے اسٹاک کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے اپڈیٹڈ ہے، اس میں جو پیلے کلر میں فونٹ، جو پیلے کلر میں آپ کو جو لیول بتائے جا رہے ہیں وہ نسبتاً اسٹرانگر لیول ہے، مگر اس کے باوجود جو وائٹ کلر میں بھی ہیں ان لیولز کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ بہرحال وہ لیول ہیں،
وہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس ٹیبل میں موجود ہیں. اچھا جناب, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو پہلے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج ہم نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے. انڈیکس نے دونوں ٹارگیٹ اچیو کیے, مڈ ڈے کال نے بھی اچھا کام کیا. اور اب جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیکس نے 32% والیوم کل کے مقابلے میں گین کر لیے ہیں. یہی بات مڈ ڈے کال میں ڈسکس ہوئی تھی کہ ایسا ہوگا, اور پھر ڈسٹریبیوشن آف والیومز بھی ہمیں بہتر نظر آ گئی. یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا. میرا اسٹانس جو مارکیٹ میں ہے ابھی بھی مثبت ہے, پازیٹیو ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بلز کے اندر یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ مزید کوشش کاوش کریں. ہاں, یہ کروشل ہے کہ مارکیٹ 64,343 کو آنر کرے, اس کے نیچے نہ ٹریڈ کرے, ٹھیک ہے نا. اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو شاید ایک لمیٹڈ ڈپریشن ہو, اور اگر اس کے اوپر مارکیٹ کل ٹریڈ کرتی ہے تو ہم امید رکھیں گے کہ بلز اپنا ایکسائٹنگ رول پلے کریں گے اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ اوپر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. اور یہی ایریا جو اگر آپ نے آج کے سیشن میں دیکھا ہو تو آپ کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا 64,672. اب 64,692 آپ کا ایز اے امیڈیٹ ٹارگٹ یا پری اوپننگ ٹارگٹ کے طور پہ کام کرے گا. اور اگر ہم نے اس ٹارگٹ کو آغاز کے ساتھ اچیو کر لیا اور 10 بجے کے بعد مارکیٹ نے اس کے آس پاس یا اس کے اوپر ہولڈ کر لیا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم کل 65,000 مارکیٹ کو ٹیسٹ کرتا ہوا دیکھیں. اور اسپیشلی اس وقت اگر ہم ایک والیومز کے اندر ایک سگنیفیکنٹ اضافہ دیکھیں 64,692 کے اوپر, ایون 64,343 کے اوپر بھی اگر مجھے اچھے والیوم نظر آئے تو میری امیدیں یہی ہیں کہ مارکیٹ اچھا پرفارم کر سکتی ہے. بس 64,343 کے نیچے مارکیٹ کو نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے. تو بہرحال 64,692 کے اوپر سسٹین کر کے ہم 65,000 اور 65,000 کے لیے آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک لیول موجود ہے 65,022 65,046 والا, اس کو ٹارگٹ کریں گے, وہ ہمارا کل کا ٹارگٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ پچھلی کالوں کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, ان پہ توجہ دی ہے آپ نے, تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ میں پچھلے ہفتے میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں نئی ریلی یا نئی ویو جو بن سکتی ہے وہ 65,355 65,355 کے اوپر. اب یہ جو لیول ہے یہ بنتا ہے 65,355 392. مطلب آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکلی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں لیولز میں تھوڑے بہت تبدیلیاں, کسی لیول میں زیادہ تبدیلی, یہ رونما ٹیکنیکل چینجز چارٹ پہ رونما ہوتی ہیں. تو 65,355 392 اب وہ ایریا, وہ ٹریگر, وہ ریزسٹنس ہے کہ اگر یہ بریک ہو جائے تو مارکیٹ میں نئی ریلی بن سکتی ہے. اور جب میں اس لیول کو اتنی اہمیت دے رہا ہوں تو آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ اس لیول میں یہ پوری طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ مارکیٹ کو ریزسٹنس بھی پرووائڈ کرے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس سے پہلے 2 اور ایسے ریزسٹنسز پہ پوائنٹ کیا, 65,022.46 اور 64,692. ان کو بھی ایک ٹارگٹ دیا گیا. ٹارگٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ نسبتاً دوسرے لیول کے مقابلے میں ان میں ریزسٹنس یا اسٹرانگ ریزسٹنسز ان کو کہا جا سکتا ہے. اور جب کوئی اسٹرانگ ریزسٹنس ہو تو اس کی پرائمری ایبلٹی کیا ہوتی ہے کہ ریزسٹ کرنا, اس کو واپس نیچے پش کرنا. تو جب یہ سوچ, اگر یہ سمجھ آپ کے اندر ہوگی کہ ریزسٹنس ہوتی کیا ہے, وہ اس کی پرائمری ایبلٹی کیا ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کے حساب سے وہاں جب پہنچ رہی ہوگی انڈیکس تو آپ اس کے حساب سے وہ فیصلے کر سکیں گے, اس کو سمجھ سکیں گے. اور جب کوئی اسٹرانگ ریزسٹنس ٹوٹتی ہے تو جس طرح وہاں پہنچ کے اس کو ریزسٹنس ملتی ہے اور وہ نیچے کی طرف آنے کے چانسز ہوتے ہیں, اسی طرح اگر وہ ٹوٹ رہی ہو, بلز پاور کے ساتھ اس کو توڑ رہے ہوں, تو اسٹرانگ ریزسٹنس کے ٹوٹنے سے ہم بلز کی پاور میں 1.5 گنا اور 2 گنا اضافے کی امید بھی کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, اسی لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نیو ویو آف ایکسائٹمنٹ 65,355 392 کے اوپر ہے. جو میں نے لمیٹڈ ایگزاسشن کی بات کی وہ تو میں نے آپ سے 63,343 کے نیچے بات کی. مگر اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ مارکیٹ میں آپ کو فیئرلی پروفٹ ٹیکنگ یا ایگزاسشن کہاں نظر آتی ہے جہاں سے پھر مارکیٹ اس دن ریکور نہیں کر پائے گی, یعنی کہ اس سیشن میں,
تو پھر وہ میں کہوں گا 63,895 وہ لیول ہے کہ اگر مارکیٹ کل اس کے نیچے ٹریڈ کرے تو ریکوری تھوڑی مشکل ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ جس تفصیل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ کے کسی نہ کسی کام ضرور آتا ہوگا. اور اگر آپ ہمارے گروپس میں موجود ہیں تو آپ مڈ ڈے کال بھی انجوائے ضرور کرتے ہوں گے. اور ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں, آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ دیتے رہیں کہ اب مارکیٹ میں کیا پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں, کیونکہ لائف سینٹیمنٹ میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. مڈ ڈے کال اسی لیے دی جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ کال آپ کے لیے مددگار ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے. اور اگر آپ کو یہ کال اچھی لگتی ہو یا آپ کے سمجھ میں آتی ہو یا سمجھ میں نہیں آتی ہو, دونوں صورتوں میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس کو مزید مؤثر بنانے کی کوشش کریں. آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. آپ کا لائک کرنا, آپ کا شیئر کرنا ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.